السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب، کل کے شو میں 9 مئی کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور ایسے لگا جیسے ایک سال میں حکومت یا تحقیقاتی ادارے کچھ بھی کرنے سے قاصر رہے. لیکن کل ہی ایک خبر جو کہ تھوڑی سی ڈاؤن پلے کی گئی، آئی ڈونٹ نو کہ گورنمنٹ نے کوئی اس پہ واویلا نہیں مچایا، اس کو اس طرح سے ٹیک اپ نہیں کیا جس طرح کی ایویڈنسز اس رپورٹ میں سامنے آئے ہیں یا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سامنے آئے. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ کیبنٹ میٹنگ کے دوران وہ وزیر اعظم کو پیش کی گئی ہے. وزیر اعظم نے جو گفتگو کی پھر ہم نے وہ بھی اس حوالے سے سنی. آرمی چیف کے بیان سے کل آپ نے پروگرام کا آغاز کیا تھا جس سے یہ لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کے تمام دروازے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں کہ 9 مئی پر کوئی سمجھوتا ہوگا نہ ڈیل. بے شک ڈی جی آئی ایس پی آر اس سے پہلے ایسی ہی بات کر چکے تھے لیکن آرمی چیف کی بات نے تو جیسے مہر لگا دی. اب کل میں نے آپ سے یہ سوال کیا تو پھر اس کے بعد آئندہ کیا ہوگا اور کس بنیاد پر ہوگا؟ وہ بنیاد اب اس رپورٹ میں سامنے آ گئی ہے جو کل کیبنٹ کو پیش کی گئی اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فوجی تنصیبات پر پرتشدد حملوں کی منصوبہ بندی میں عمران خان نے بھرپور کردار ادا کیا تھا. اتنی ہیوی ویٹ یہ رپورٹ ہے اور اس میں ایک ایک بندے کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، مکمل کہا جا رہا ہے، ناقابل تردید شواہد ہیں، ثبوت موجود ہیں. آپ کے پاس تو سنا ہے رپورٹ بذات خود آ چکی ہے. اچھا، اب یہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے وہ تو آپ ہمیں بتائیں گے. میرا سوال یہ ہے، رپورٹ آ گئی، نشاندہی ہو گئی، رانا ثناء اللہ صاحب کی اس پہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کی بھی وضاحت آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. نیکسٹ اس کے بعد کیا ہے؟ جماعت پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، کریک ڈاؤن ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ سزائیں ضرور ملیں گی. واقعی یہ بہت آپ نے اچھا انٹرو دیا ہے سمجھانے کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے. آج صبح جب میں اٹھا تو میں نے اخبار پڑھی تو میں نے ہیڈ لائن پڑھی کہ جی اس قسم کی ایک کوئی رپورٹ آئی ہے اور وہ کابینہ میں پریزنٹ کی گئی ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ کتنے لوگ اس میں انوالوڈ تھے، کس سٹیج پہ انوالوڈ تھے. یہ جو مئی 9 کا جو واقعہ ہوا ہے اور ان کے بارے میں پوری تفتیش کی گئی ہے اور ایک رپورٹ بنی ہے اور وہ کابینہ میں پیش ہوئی ہے. اچھا، اب اس میں جو موٹی موٹی بات اس اخبار کے جو مضمون تھا اس میں تھی کہ جی کہ 14 لوگ مارے گئے ڈیورنگ دیز رائٹس. 423 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، جن میں سے زیادہ تر پولیس کے لوگ تھے. 40 پبلک اور گاڑیاں اور بلڈنگز اور 15 پرائیویٹ بلڈنگز ڈیمیج کی گئی. کوئی 160 کے قریب گاڑیاں، جن میں سے 137 پبلک گاڑیاں تھیں، ان کو ڈسٹروائے یا ڈیمیج کیا گیا اور کوئی 17 ارب روپے کا نقصان کیا گیا. ایک تو یہ اس رپورٹ میں لکھا ہے. دوسری یہ ہے کہ اس رپورٹ میں جو لکھا ہے کہ جی کہاں کہاں حملے ہوئے، یہ جو جٹھے تھے، یہ جو انہوں نے کہاں کہاں جا کے حملے کیے. انہوں نے لکھا کہ جی ایچ کیو راولپنڈی کے اوپر حملہ ہوا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں پی ایف بیس میاں والی پہ حملہ ہوا. آئی ایس آئی کے جو دفتر تھے مختلف شہروں کے اندر وہاں گھیراؤ ہوئے. بنو کنٹونمنٹ، فرنٹیئر کنسٹیبلری کے فورٹس ان چک ڈرا اینڈ تمرگرا، کور کمانڈرز ریزیڈنس جناح ہاؤس ان لاہور وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں. اچھا، اب اس میں جو انٹرسٹنگ بات تھی جس کی وجہ سے میرا جیسے کہتے ہیں نا انٹینے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پورے سال کے اندر کوئی تفتیش نہیں ہوئی، کوئی پتہ نہیں چلا. سارے یہی رو رہے ہیں جی کہ سال ہو گیا کوئی رپورٹ نہیں آئی. اس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور کیا ہی انہوں نے خود ہے، محسن نقوی صاحب نے اور آئی جی پنجاب نے کروایا. بالکل ایسے ہی. تو اب یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کل رات کو یہ پریزنٹ کی گئی. اچھا، یہ رپورٹ جنوری میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ آتھرائز کی تھی. اس میں 4 منسٹریز اور انوالوڈ، 4 منسٹرز، لا، ہیومن رائٹس، جسٹس، لا اینڈ جسٹس ہو گیا، ہیومن رائٹس ہو گیا، ہوم منسٹری اور انٹیریئر ہوگی، اور ایک اور منسٹری تھی جو کہ ہیومن رائٹس تھی، لا منسٹری تھی، اینڈ ہمارے مرتضی سولنگی صاحب تھے نا وزیر اطلاع و انفارمیشن منسٹری. اچھا، تو یہ 4 منسٹریز اور انوالوڈ اور انہوں نے یہ تفتیش کی. ایکچولی میرا خیال ہے نام ان کا آ رہا ہے مگر ریئل تفتیش جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے کی ہے، جس کے اندر کوئی پولیس افسر بھی تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی تھے، مگر ان کا ذکر نہیں ہے. مگر ہمیں پتہ ہے کہ وزارت داخلہ سپورٹ فراہم کرے گی، یہ بتایا گیا اس کا یہ ہے. اچھا، تو میں نے پھر یہ تفتیش پتہ کیا کہ بھئی یہ رپورٹ کون سی رپورٹ ہے، کیا بات ہے، اس کے اندر کوئی ڈیٹیل نہیں ہمیں دی گئی جو اخبار میں آیا. اچھا، تو آج میں نے پھر تھوڑی سی چڑیاں دوڑائی تو پتہ یہ چلا کہ کسی منسٹر نے یہ رپورٹ پڑھی بھی نہیں ابھی تک. رپورٹ شائع ملی سب کو، انگریزی میں رپورٹ ہے. اچھا، میرے پاس اب آ گئی ہے، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میں نے یہ
مہیا کر لی ہے. 26 صفحے کی 26 صفحے کی یہ رپورٹ ہے. اچھا. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جن منسٹرز کے پاس یہ ہے انہوں نے پڑھی تک نہیں ہے ابھی تک. اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ انٹرسٹڈ کوئی نہیں لگ منسٹری آف رہی؟ انٹیریئر، ہوم منسٹری نے یا انفارمیشن منسٹری نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، سوائے یہ کہ چھوٹی سی سٹوری لیک ہو گئی ہے اس کی ایگزیکٹو سمری کی، جو کہ جنگ گروپ نے نمایاں کر کے تھوڑی شائع کی ہے، مگر اس کے اندر ڈیٹیل نہیں دیے گئے. اب تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار یہ پڑھنی تو چاہیے، اس میں ہے کیا؟ تو اب پتہ چلا اس میں تو کافی کچھ ہے. پورا ایک کیس بنایا گیا ہے کہ کیسے ایک پہلے عمران خان صاحب کے بیان کی وجہ سے اور جو ان کی ہدایت کی وجہ سے یہ ایک ماحول بنایا گیا ٹو لیڈنگ اپ ٹو May 9th. اچھا. پھر May 9th کے دن یہ جو سارے مختلف اداروں کے دفاتر یا گھروں کے اوپر جو لوگ گئے ہیں وہ کون اس کو لیڈ کر رہا تھا، کون ٹویٹس کر رہا تھا کہ ادھر چلیں، یہ کریں، وہ کریں، ان سب کے نام اس میں آ گئے ہیں. اچھا. اس کا مطلب ہے کہ پوری انویسٹیگیشن ہوئی ہے. کم جو ٹویٹس جن لوگوں نے کیے ہیں کہ ادھر چلیں، یہ کریں، اور شاید انہوں نے کچھ تفتیش، کچھ لوگوں کو پکڑا بھی ہے جو پکڑ دکڑ ہوئی اس کے بعد. تو اس کے بعد ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے کہا وہاں چلیں، آپ کو کس نے کہا ادھر چلیں، اینڈ سو آن. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ٹھیک ٹھاک نام آئیڈینٹیفائی کیے ہیں یہاں. اچھا. تو میں آپ کو چاہوں گا کہ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کن لوگوں کے نام آئے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس رپورٹ کے ریکمنڈیشن کیا ہے کہ آگے پھر کیا کرنا ہے. ہاں بالکل. اور کیا کہاں جانا ہے. کیونکہ اس کمیٹی کو یہ کام دیا گیا تھا کہ ایسے اقدامات بھی تجویز کرنے ہیں کہ آئندہ ایسا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو سکے. تو پھر آپ نے تو رپورٹ پڑھی ہے، اس کا مطلب آئندہ کے لیے سجیسٹ جو کیا گیا وہ بھی بہت امپورٹنٹ وہ ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں. اور جو نام ہے سیٹھی صاحب، اس حوالے سے ظاہر ہے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ وہ لوگ بھی ہوں گے جو طائب ہو چکے ہیں، پارٹی چھوڑ چکے ہیں، ان لوگوں کے بھی نام ہیں. اب دیکھنا یہ ہے، میں آپ کو نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اچھا. پھر آپ بتائیں کہ وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں کیا ان کے نام کیوں نہیں ہیں اس کے اندر، یا کچھ لوگوں کے ہیں کیونکہ شاید وہ واپس پارٹی میں چلے گئے ہیں. تو اس لیے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ شروع یہ کرتے ہیں کہ حماد اظہر صاحب سے لیڈ رول تو ہے. ابھی بھی قائم ہے اپنی جگہ پر. تو حماد اظہر صاحب کے ٹویٹس کو انہوں نے غور سے مانیٹر کیا ہے. اچھا. اس کے بعد زرتاج گل صاحبہ، اس کے بعد مراد سعید صاحب، فرق حبیب صاحب، علی امین گنڈا پور، علی زیدی، انم شیخ، شمدانہ گلزار خان، کنول شوزیب، اس کے بعد سینیٹر اعجاز چودھری، پھر مسٹر فیصل جاوید، پھر شہریار افریدی. یہ وہ لاہور کنٹونمنٹ یہ تو پورے ملک سے ہوں گے کیونکہ شہریار افریدی تو ادھر. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ کون کہاں. پھر انہوں نے نام لیا ہے جو وی لاگرز تھے جن کو انہوں نے مانیٹر کیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر آلسو انہوں نے کردار ادا کیا. عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت خان، معید پیرزادہ، شاہین سبائے. ٹھیک ہے جی، ان کے مین نام ہیں. اب لاہور کے اندر جو لوگ جن کا انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے: یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، مسٹر مراد سعید، جمشید اقبال چیمہ، زبیر نیازی، عمر چیمہ، حماد اظہر، اعجاز چودھری، حسن نیازی، عائشہ اقبال، عالیہ حمزہ، منیزہ حسن، مسرت چیمہ، علیمہ خان اینڈ نوشین حامد. اچھا اب آ جائیے GHQ: صداقت عباسی، کمل شوزیب، واسق قیوم شوزب، عمر بٹ، جہانگیر بٹ، راجہ عثمان، عاطف قریشی، مسلم خان، ذیشان ممتاز، کیسر خان، ذکی بٹ، ملک عابد، سمیبیہ طاہر، آصف محمود، طیبہ ابراہیم، شبانہ فیاض، اظہر میر، حسیب نقوی. اچھا. گجرانوالہ میں جو اٹیک ہوئے گجرانوالہ کنٹونمنٹ میں، جمال چیمہ، باؤ اکرم، شبیر ماہر، علی اشرف مغل، ماہر صادق، رضوان بٹ، عمر اشرف، انصار نت، نجف شرازی، رانا ذکا اللہ اور اسد اللہ پاپا. یہ دیکھیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیے کہاں نام دے دیے. میاں والی میں امجد علی خان، ملک احمد خان بچر. ٹھیک ہے جی. اور پھر امجد علی خان اور ملک احمد خان، سلیم گل خان، امیر خان سوانسی، عالم خان اینڈ امین اللہ خان. اسلام آباد میں شہریار افریدی، خالد وزیر، امیر مغل، چودھری جہانگیر، وجاہت سمی، خالد خان اور راجہ شاہد نواز. ملتان: ملک عامر ڈوگر، سلیم اکبر لبار، ندیم قریشی، خالد جاوید وڑائچ،
خرم لیاقت اور زین قریشی. اچھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ان کے ہیں جن کے نام انہوں نے لکھ دیے ہیں. اب آپ ہی بتائیں گے کن کے نام اس میں نہیں آئے. ہاں کچھ ہیں ایسے جو مینشن کر دیے گئے لیکن پارٹی وہ چھوڑ دیے گئے تھے. حیرت ہے ویسے علی زیدی صاحب کا جیسے اس میں نام ہے, چیمہ انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دی تھی لیکن اس کے باوجود ان کے نام یہاں مینشن کیے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ ہیں ریڈار میں لیکن بہت سے ایسے ہیں جو پریس کانفرنس کر کے چھوڑ گئے, وہ مینشن نہیں ہے. اچھا انٹرسٹنگ. اب یہ تو آ گیا, وہ کہتے ہیں جی کہ ایک سازش کے تحت ان لوگوں کو, مختلف لوگوں کے جو گروپس تھے ان کو کہا گیا کہ آپ وہاں جائیں, آپ وہاں جائیں, آپ وہاں جائیں. اور وہ کون لوگ تھے جو یہ ٹویٹس کر رہے تھے جس کے ذریعے ان کو انسٹرکشنز مل رہی تھی, ان کے نام بھی آ گئے, انہی کے اندر سے ان کے نام ہیں. اچھا تو ایک تو یہ انہوں نے یہ کنسپریسی کے آرگنائزڈ پلان طریقے کے ساتھ یہ سب ٹارگٹس کیے گئے. اچھا دوسری چیز جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ اس کے ریکمنڈیشنز کیا ہیں. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں خان صاحب نے یہ انسٹیگیٹ کیا, پلاننگ کیا, مرکزی کردار وہی ہے. ہاں مگر اب وہ آگے جا کے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی اس کا کیا کرنا ہے, ریکمنڈیشن کیا ہے, جی بڑی انٹرسٹنگ ریکمنڈیشن ہے. وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ دیر از این ارجنٹ نیڈ فار نیشنل ریکنسیلیشن. اچھا قومی مفاہمت کی ضرورت ہے ارجنٹلی. اچھا فوری, ٹھیک ہے. اور irresponsible politics has polarized society. New responsible politics must depolarize society. تو یہ ریکمینڈ کر رہی ہے کہ نیشنل ریکنسیلیشن ہو. ٹھیک, مگر اس وقت جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے وہ نیشنل ریکنسیلیشن کی طرف نہیں جا رہی. وہ ڈٹ گئے ادھر, یہ ڈٹ گئے ادھر. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہے اور ہم چھوڑیں گے نہیں. اور یہاں تک آپ نے بھی انٹروڈکشن میں بتایا کہ پارٹی کو بین کرنے کا بھی دیا جا رہا ہے, اور یا پارٹی کی سرگرمیوں پہ پابندی لگ سکتی ہے اور یہ سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اچھا دوسرا ظاہر ہے اس کی ریکمنڈیشن ہے کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ آ رہی ہے وہ جو ہے وہ اکنامک ریوائول کی طرف جائے. ٹھیک ہے, مگر یہ کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کے جو لوگ رسپانسبل تھے ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو یہ ساری تینوں چیزیں کہہ رہے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی بھی کہہ رہے ہیں, نیشنل ریکنسیلیشن بھی کہہ رہے ہیں, اور اکنامک ریوائول بھی کہہ رہے ہیں. اس کے اندر کچھ کانٹرڈکشنز بھی ہیں اس رپورٹ کے اندر. وہ کیا ہیں یہی ہے, ایک طرف کہہ رہے ہیں نیشنل ریکنسیلیشن, دوسرا کہہ رہے ہیں ان سب کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ نگران حکومت کے دور میں یہ رپورٹ اگر تیار کی گئی تو یہ حکومت اس لیے اس کو اس طرح سے سیریس نہیں لے رہی, یا یہ واقعی اس میں ایسا سبسٹنس ہے جو چارج شیٹ بن سکتا ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف مزید پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اسی قسم کی باتوں کے اوپر فیصلہ جو کہ فوج کے اندر جو اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبل کریں گے, تو میرا خیال ہے وہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جن لوگوں نے بنائی ہے ان کے ظاہر ہے رپورٹ کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. فار ایگزامپل جو آڈیو اور ویڈیو کانورسیشنز ہیں یا جو ایویڈنس ہے وہ تو نہیں نا اس میں دکھائی گئی. وہ تو جب کیس چلے گا یا بنائے جائیں گے تو اس کے اندر دکھائی جائے گی نا. کیونکہ اگر یہ ایجنسیاں یہ کہتی ہیں کہ یہ ہم نے مانیٹر کیا ہے اور یہ آڈیو ہمارے پاس, تو آج کل تو آلریڈی مسئلے بنے ہوئے نا کہ آپ نے کس قانون کے تحت, بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ پیچھے پہ گیا, تو یہ ایک ایویڈنس جو ہے آڈیوز کی وہ تو اڑ گئی. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے کہ یہ کافی ہے ٹو اسٹارٹ دا پروسیس, بعد میں دیکھا جائے گا. کیونکہ اگر آڈیو اور ویڈیو نہیں دکھا سکتے, ہاں لیکن لا اینڈ آرڈر سچویشن میں تو آڈیو ویڈیو آپ کر سکتے ہیں نا, وہ تو پیش کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ ہے مگر آڈیو ویڈیو کر سکتے ہیں, جو آپ نے ٹیپنگ کی ہے وہ نہیں کر سکتے. ہاں لیکن اگر آپ کی سیکیورٹی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ تو الاؤڈ ہوگا نا. ہاں یہ ایشوز ہیں, لیکن مجھے اس پہ آپ سے یہ جاننا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے تو رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دیا, لیکن ساتھ ہی ایک شو میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی ابہام باقی نہیں ہے اور ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد آ گئے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد کی روشنی میں پی ٹی آئی کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی بھیجا جا سکتا ہے. وہ کام جو ممنوعہ فنڈنگ کے بعد نہیں ہو سکا وہ اب ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے یہ اس کے اوپر سوچ ہو رہی ہے. اچھا, اور اس کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہی ہے کہ سارے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں نیشنل ریکنسیلیشن کے لیے. اچھا, تو اور معاملہ طے نہیں ہو رہا, اور جوڈیشری کا جو رخ ہے وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور اس حکومت کو بھی, کہ جوڈیشری جو ہے وہ
ٹلٹ ہو گئی ہے ٹورڈز عمران خان اینڈ پی ٹی آئی. اسی لیے بہت سے کیسز رکے ہوئے ہیں اور آگے نہیں بڑھ رہے, اور جو انہوں نے جلدی جلدی کنوکشنز بھی کرائی ہیں وہ بھی اوور ٹرن ہو رہی ہیں. اچھا. اور یہ جو جوڈیشری کے اندر جو ایک بیکلیش آئی ہے کہ ججز نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے اندر انٹرفیئرنس ہے, دس از آلسو پارٹ آف اوکے. اب مسئلہ بن گیا. پہلے یہ نہیں مسئلہ تھا. پہلے ہمارے تاریخ میں یہ ہے کہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے جوڈیشری کام کر دیتی ہے آپ کا. بالکل ٹھیک ہے, آپ پارٹی بین کریں جوڈیشری کہتی ہے بین ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کسی کو ایکسیکیوٹ کر دیں جوڈیشری کہتی ہے صحیح ایکسیکیوشن ہے. تاریخ تو یہی بتاتی ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہو سکے گا اگر فرض کریں ریفرنس بھی بھیجتی ہے. اب ایسا نہیں ہو سکے گا. تو وزارت داخلہ تو کر سکتی ہے نا اس رپورٹ پہ کچھ, جو کیا کر سکتی ہے. انہوں نے محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب نرمی سے پیش نہیں آنا, ہم نے 9 مئی سے سیکھا ہے یہ سبق. تو نرمی کیا کریں گے اب؟ نرمی سے پیش نہیں آنا, کریک ڈاؤنز ہوں گے. دیکھیں نا اس میں سارا آئیڈینٹیفائی کیا گیا پہلے بھی تو گرفتار کر کے چھوڑنا پڑا. ہاں, کچھ جن کو چھوڑنا پڑا ان کو دوبارہ پکڑ لیں گے تو پھر عدالت چھوڑ دے گی دوبارہ کیسز. اور حیرت کی بات ہے ایف آئی آر میں بغاوت کے سے ریلیٹڈ کوئی دفعات نہیں لگائیں گی جو ایف آئی آر اس رپورٹ کے اندر بھی بغاوت کا ذکر نہیں ہے. اچھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلان کیا تھا, یہ نہیں تھا کہ آرمی کے اندر بغاوت کی جائے. اچھا. یہ رپورٹ نے ذکر نہیں کیا اس کا. اس نے کیا کہا ہے, یہ رپورٹ کہتی ہے کہ خان صاحب کا پلان یہ تھا کہ یہ سارا کچھ کیا جائے, انتشار پھیلایا جائے, فوج کو اٹیک کیا جائے پبلک کی طرف سے. پھر جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر پریشر پڑے گا فرام ود ان دی آرمی کہ آپ مذاکرات کریں, اس کو ریکنسائل کریں. اسی لیے اس رپورٹ نے پھر نیشنل ریکنسیلیشن کی طرف اشارہ کیا ہے. تو یہ نہیں کہہ رہی کہ بغاوت ہو رہی تھی, یہ کہہ رہی ہے پریشر ٹیکٹک تھا. اب یہ جو ہے نا یہ بات پی ٹی آئی کے حق میں جائے گی کہ اگر پریشر ٹیکٹک تھا تو بغاوت نہیں تھی, تو پھر بغاوت کی تو آپ بات کر ہی نہیں سکتے. کوئی کنسپیریسی تھی ٹو کریٹ پریشر, تو وہ تو سیاست پہ کنسپیریسیز ہوتی ہیں ٹو کریٹ پریشر, چلتی ہیں. وہ تو یہ جو جلسے جلوس ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے, یہ پریشر ٹیکٹکس ہی ہوتے ہیں نا. تو اسے دھماکہ خیز نہ سمجھا جائے اتنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی لیے شاید اس رپورٹ کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا کہ اس رپورٹ میں ایک طرف تو اس کا یہ پہلو ہے کہ یہ لوگوں نے یہ کیا, ایک سازش تھی. مگر وہ سازش کی نوعیت کیا تھی؟ کیا وہ آرمی چیف کی چھٹی کرانا چاہ رہے تھے, یا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پریشر پڑے آرمی چیف کے اوپر اور لیڈرشپ کے اوپر کہ آپ تشدد کا راستہ بند کریں, عمران خان کے ساتھ بات چیت کریں اور اس کو واپس کوئی راستہ کھولیں تاکہ نیشنل ریکنسیلیشن ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے اس رپورٹ کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. حالانکہ اس کے اندر لوگوں کے نام لیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا کہ اتنا نقصان ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا. تو اب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کیا کرے گی. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری باتیں چل رہی ہیں نا کہ کوئی راستہ نکالا جائے نیشنل ریکنسیلیشن کا, یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا, معافی مانگے نہیں مانتے, کون ہوتا ہے, پیو کو معافی نہیں مانگی توڑے کو کی مانگا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک اب راستہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ رپورٹ اسی لیے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی کیونکہ یہ رپورٹ جو ہے یہ کسی اور طرف لے جا رہی ہے بات کو. اور وہ شاید آج کل کی جو لیڈرشپ ہے پی ڈی ایم کی اور اسٹیبلشمنٹ کی, وہ شاید اس طرف وہ نہیں لے جا سکتی یا نہیں لے جانا چاہتی. ٹھیک ہے. اور ادھر خان صاحب جو ہیں وہ بھی بالکل جسے کہتے ہیں نا بینڈ نہیں کرنا چاہتے کسی سے, اور ان کا پلان ابھی یہ اسی لیے ایک طرف کہتے ہیں کہ معافی نہیں مانگیں گے, دوسری طرف یہ کہتے ہیں ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک دن کہتے ہیں ہم حکومت سے بات کریں گے, دوسرے دن کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, پھر کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بات کریں گے, پھر کہتے ہیں پاور تو وہی ہے اسی سے بات کریں گے. تو اسی لیے یہ ساری کنفیوژنس چل رہی ہیں یہاں. ٹھیک ہے. مگر یہ راستہ ابھی بند ہے اور یہ رپورٹ جو ہے یہ ادھوری قسم کی رپورٹ ہے, اسی لیے میرا خیال ہے اس کو اہمیت نہیں دی گئی. لیکن یہ نگیٹ کر رہی ہے فالس فلیگ آپریشن کے دعوے کو عمران خان صاحب کے, اتنا تو نگیٹ کر رہی ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ فالس فلیگ بالکل نہیں ہے, یہ تو سارا کچھ ہوا ہے, یہ کیا گیا ہے. اچھا. جس چیز کو نگیٹ کر رہی ہے کہ کیا یہ فوج کے اندر بغاوت کروانی تھی, وہ نگیٹ کر رہی ہے, وہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے رانا صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں نا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آدھی رپورٹ ہے, کائنڈ آف آدھی چارج شیٹ ہے. اب علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ثابت کر دیں کہ ہم قصوروار ہیں 9 مئی میں تو ہم معافی مانگ لیں گے. تو اس قصوروار تو ہیں, اچھا چلے معافی مانگ لیں, معافی مانگنے پڑے گی, مگر کیا وہ معافی قبول ہوگی؟ جس قسم کی حرکتیں پی ٹی آئی کرتی ہے اور جو ان کے لیڈر ہیں وہ تو کسی کو معاف نہیں کرتے, تو وہ معافی کس سے مانگیں گے؟ وہ خود تو معاف نہیں کرتے, تو معافی مانگیں گے کس سے؟ چلے وہ خود تو شاید نہ مانگے, لیکن انہوں نے 9 میں اپنا ایک نمائندہ اور اس کو ایک ٹاسک سونپ دیا ہے. میرا خیال ہے میں عائشہ ایک بات بتا دوں, یہ معاملہ اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں ہے. اچھا. بالکل نہیں ہے. اس وقت بالکل ایسے ہے سارا کچھ, اور انفارچونیٹلی اکنامک ریوائول تو ہو جائے گی 2 سال تک, کیونکہ مشکل فیصلے اب لیے جا رہے ہیں, مگر کیا کوئی سیاسی ریوائول ہوگی, کیا کوئی سیاسی اوپننگ ملے گی, کیا اگلے سال الیکشن ہوں گے؟
میں نہیں سمجھتا. چلیں اس سال سردیوں سے پہلے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے کہ قریب آ جائے, ہو سکتا ہے کہ دور ہو جائے. سردیوں سے پہلے کیا ہوگا؟ سردیوں سے پہلے ساون کا مہینہ آئے گا اور ہمیں بریک لینی ہوگی, ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد. کچھ نہیں ہو رہا سردیوں سے. ویلکم بیک ٹو دا شو. وزیر اطلاعات تھے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جناب فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب کا نام میں ڈھونڈتی رہی کہ شاید آپ رپورٹ میں ان کا نام لیں گے, لیکن آپ نے نام نہیں لیا. شیرین مزاری صاحبہ کا بھی نام, اسد عمر صاحب کا بھی نام, شفقت محمود صاحب کا بھی, اعجاز چودھری صاحب کا نام کہیں نظر آیا؟ اچھا وہ ہے, چلیں ٹھیک ہے. لیکن فواد چودھری صاحب کا نام نظر نہیں آیا, لیکن وہ آ رہے ہیں ہلکے ہلکے خبروں میں, اور ہلکی پھلکی وہ جو کہتے ہیں نا ہلکی پھلکی پولی ٹول کی ہلکی پھلکی وہ بھی بات چیت ایسی کر رہے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کا سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہ وہ بات کیا کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی تحریک تحفظ آئین میں شمولیت, جو باقاعدہ طور پر شمولیت ہے, وہ دور نہیں ہے, اور یہ اپوزیشن کا اتحاد پاکستان کی تاریخ کا سب سے مضبوط اتحاد ہوگا. اچھا وہ جماعت اسلامی کو تو ایک طرف رکھ لیتے ہیں ہم, مولانا کی جب بھی بات ہو یا میں آپ سے سوال کروں تو آپ کہتے ہیں خارج از امکان ہے کہ وہ دوسری طرف جا کے بیٹھے مولانا, جیسے ماضی میں وہ جہاں رہے ہیں وہ وہیں رہیں گے. لیکن ابھی ایسا دکھائی نہیں دے رہا. وہ بہت سی ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو ان حلقوں کو, ان کوارٹرز کو پسند شاید نہ آ رہی ہوں, لیکن اس کے باوجود مولانا کو کوئی انگیج نہیں کر رہا. وائی؟ مولانا بھی کسی کو انگیج نہیں کر رہے اپوزیشن سے. مولانا اپنی اپوزیشن کر رہے ہیں. وہ کسی صورت میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ نہیں کھڑے ہوں گے, کسی صورت میں بھی. مولانا کا پرابلم کیا ہے؟ مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی الیکشن جو ہوئی ہے اس میں جو گڑبڑ ہوئی ہے, یا تو انہیں بھی اس گڑبڑ میں آؤٹ کر دیا گیا. اچھا, انہیں شک ہے؟ نہیں شک نہیں, وہ کنونسڈ یقین ہے. اچھا, انہیں یقین ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو کرنا تھا وہ تو کیا, آپ نے ہمیں بھی ناک آؤٹ کر دیا. ان کا خیال ہے کہ شاید وہ کچھ سیٹیں جیتے ہوئے تھے تو ان کو جیتنے نہیں دی. یہ ان کا شک ہے. اور ان کو تو اس لیے اب وہ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہمارا بہت بڑا سپورٹ ہے. اور ان کے جلسے جو ہیں دے بگر دین پی ٹی آئی اور نون لیگ اور اینی بڈی ایلس. بہت بڑے جلسے ہیں ان کے, اور وہ پورا پروگرام ہے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی جلسہ کرنے کا. تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اپنا سپورٹ بیس دکھا رہے ہیں. دوسری بات وہ یہ کر رہے ہیں, ان کا جو میرا جو اسیسمنٹ ہے ان کا یہ ہے کہ جی آپ نے اسٹیبلشمنٹ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, ہر جگہ پہ ان کا ہاتھ فٹ پرنٹ بڑھتا جا رہا ہے, اور اکانومی بھی انہوں نے ٹیک اوور کر لی ہے, اور بیوروکریسی اور پولیس بھی ان کے حوالے ہو گئی ہے, اور یہ جو حکومت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور آہستہ آہستہ ایک نیا سسٹم بنانے کی طرف جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ. اور اگر ان کو جانے دیا تو یہ سب کا نقصان ہو جائے گا, اور وہ اپنا سوچتے ہیں کیونکہ ان کی بھی تو بہت بڑا سٹیک ہے نا, ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ اٹ. تو اس لیے انہوں نے یہ ہارڈ لائن لے لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں چاقو رکھ دیا کسی نے ٹھیک تو پھر ہم بھی کسی کے یہاں چاقو رکھ دیتے ہیں, ادروائز یہ چاقو ہٹے گا نہیں ہمارے جو گلے پہ رکھا ہوا ہے. جب تک ہم کسی اور کے چاقو نہیں رکھیں گے جس نے ہمارے اوپر یہ رکھا ہے تو وہ پھر رکھا رہے گا, وہ کاٹ ہی نہ دے کسی وقت. کیونکہ ابھی آپ دیکھیے نا کہ اس الیکشن میں جے یو آئی تو آؤٹ سائڈ لائن ہو گئی. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہو بھی گئی ہے کیونکہ نئی سیٹیں ملی, اور ان کا یہ خیال ہے کہ ڈیلیبریٹلی ان کو روکا گیا ہے. 3-4 سیٹیں اور مل سکتی تھی جو نہیں ان کو ملی. یا اگر یہ کہا ظاہر ہے, یہ کہتے تو نہیں ہیں مگر تبصرے میں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے کچھ نون لیگوں کو سیٹیں مل گئی ہیں تو ان کو بھی مل سکتی تھیں, مگر ان کو نہیں دی گئیں, ان کو نہیں دی. تو اب بات یہ ہے کہ مولانا از اے اسٹیک ہولڈر, پوری ایک کنسٹیٹیونسی ہے مولانا کی, اور ان کو آؤٹ کر دیا گیا بالکل. تو ظاہر ہے وہ یہ شک کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. نون لیگ کو تو اکاموڈیٹ کر لیا, پیپلز پارٹی کو اکاموڈیٹ کر لیا, تو ان کو کیوں نہیں اکاموڈیٹ کیا؟ پی ڈی ایم اتنا مشکل تو نہیں تھا ان کو اکاموڈیٹ کرنا. پی ڈی ایم اور ساری کیمپین انہوں نے وہ لیڈ کی, اور پی ڈی ایم والوں نے بھی ان کے لیے کوئی لڑائی نہیں کی کہ ان کو بھی ہم نے انکلوڈ کرنا. کوئی بھی نہیں ان سے تو وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں پی ڈی ایم کا اور نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے, یہ کسی اور کا ہاتھ ہے جو کہتے ہیں ان کو نہیں لینا آپ نے. لیکن نہیں تو وہ اکاموڈیشن ہو جاتی نا, بلوچستان میں اکاموڈیشن ہو جاتی, کے پی میں اکاموڈیشن ہو جاتی, گورنر بن جاتا, یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا, ایک آدھ منسٹری مل جاتی. کیئر ٹیکر میں تو رہے ہیں, تو کیوں نہیں ملی سیٹیں؟ ایڈوائزر بھی بنتے ہیں. ابھی رانا سنگھالا صاحب کو اکاموڈیٹ کر دیا گیا ہے, اور لوگوں کو اکاموڈیٹ کر دیا گیا ہے. اسپیشل اسسٹنٹ ود دا رینک آف منسٹر مولانا نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں نا, تو مطلب ہے کہ اکاموڈیشن تو ہو سکتی تھی. تو میرا خیال ہے ان کا یہ سوچ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہوا ہے ان کو,
اور مولانا کو بھی سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کیونکہ جو الائنسز بنے ہیں اس وقت سیاسی طور پہ، وہ بلوچستان کے اندر تو نون لیگ کے لوگوں کو اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا پڑا، ان کے بغیر فیڈرل گورنمنٹ نہیں چلتی. تو وہاں وہ جو لوگ ہیں لوکل لیول پہ وہ مولانا کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر وہاں مولانا کو دیتے کچھ تو وہ پھر چلتا نہ، لڑائی جھگڑے ہوتے. تو انہوں نے سوچا کلین کٹ ہی رکھا جائے، مولانا کو بھی باہر رکھا جائے، ایک آدھ سیٹ دے کے گندی ڈالنا ہے، کیونکہ وہ آ کے یہ بھی مانگیں گے یہ بھی مانگیں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ بیڈ اسٹریٹجی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. اگر اکوموڈیٹ کر لیتے تو زیادہ ضرورت نہیں تھی اکوموڈیشن کی، 2-3 منسٹریز مل جاتی تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی لڑائی گھاٹے کا سودا نہیں تھا اگر کر لے تو، ہاں راضی رہ جاتے. اور یہ میرا خیال ہے مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ تو اپنی جگہ پہ ظاہر ہے وہ تو یہی چاہیں گے سب سے زیادہ سیٹیں ہمیں ملیں، سب سے زیادہ عہدے ہمیں ملیں. مگر اگر اسٹیبلشمنٹ نہ روکتی تو شاید مولانا مل کے ان کے ساتھ کچھ سمجھوتا کر لیتے یا وہ مولانا کے ساتھ رابطہ کرتے. اب دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی رابطہ نہیں کیا، تو شک تو یہی پڑتا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ کوئی ضرورت نہیں جانے کی وہاں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو میرا خیال ہے مولانا کا غصہ اس بات کی بھی ہے. اب وہ اپنا اسٹریٹ پاور بھی دکھا رہے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک بھی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو ہمیں سائڈ لائن کرنے کی کوشش کر دی. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی تو اپنی جگہ پر، ہمیں ہمارے اوپر کیا ہم. اچھا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا، میں کہتا ہوں مولانا از ناٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی مولانا کے خلاف نہیں رہی. مگر یہ جو آج یہ جو وقت آیا ہے اس اسٹیبلشمنٹ نے مولانا کا سودا نہیں کیا. اور مولانا جو ہے ظاہر ہے اتنی بڑی کنسٹیٹیوئنسی ہے، انہوں نے بھی ان کا خیال کرنا ہے. تو یہ سستا سودا تھا، یہ کرنا چاہیے. لیکن مولانا کس حد تک جائیں گے بات سمجھانے کے لیے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو اس کو ایز اے گرین سگنل لے رہی ہے فرام دا سائڈ آف مولانا. نہیں، کوئی گرین سگنل نہیں ہے. مولانا یہ ایجیٹیشن رکھیں گے. مولانا کہتے ہیں الیکشن کراؤ. اب آپ سوچیں کیسے الیکشن ہو سکتی ہے؟ الیکشن کروائیں گے تو اس میں پی ٹی آئی جیت جائے گی، نون لیگ ہار جائے گی، پیپلز پارٹی ہار جائے گی ان علاقوں میں. اپنے علاقے میں پیپلز پارٹی جیت جائے گی، نون لیگ اڑ جائے گی اور مولانا کو کچھ نہیں ملنا. پھر کچھ نہیں ملنا. تو پھر اس لیے یہ جو ڈیمانڈ ہے نا الیکشن کرانا، یہ پریشر ٹیکٹک ہے آن دی اسٹیبلشمنٹ. لیکن انہیں انگیج تو کرنا پڑے گا کسی اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ سستا سودا تھا، یہ کر لیتے تو بہتر تھا. ابھی بھی لیٹ نہیں ہے اور ان کو کرنا چاہیے اگر ان کا لانگ ٹرم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مولانا یہ جو جلسے کر رہے ہیں شو آف اسٹرینتھ، اور مولانا دن ب دن اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور بھی باتیں کر رہے ہیں. ہاں جو باتیں کر لیں گے لیکن پی ٹی آئی کی طرف نہیں جائیں گے، یہ آپ کا انالیسس ہے. 100% نہیں جائیں گے. وہ اپنا کریں یہ اپنا کریں گے، کیونکہ یہ اپنا پریشر ڈال رہے ہیں وہ اپنا. پھر یہ ہوگا نا کہ اگر زیادہ پریشر بن گیا دونوں طرف سے تو پھر کسی ایک کے ساتھ تو بات کرنی پڑے گی نا. پی ٹی آئی کے ساتھ تو بات ہوگی نہیں، تو پھر انہی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. چلیں یہ ہے گیم پلان مولانا فضل الرحمان کا. لیکن یہ عارف الوی صاحب صدارت سے اترے ہیں تو ثالثی کی طرف جا رہے ہیں. کیا سنا ہے کوئی ٹاسک سونپا گیا ہے انہیں عمران خان صاحب کی طرف سے؟ نہیں، وہ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب نے مورے چھوڑ دی ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، پارٹی بیان کر دیں، سیاست بیان کر دیں. ٹھیک، وہ اور بات ہے کہ جوڈیشری سے جا کے 6 مہینے کے بعد ریلیف مل جائے گی یا کچھ نہ کچھ. مگر ریاست کے بعد بہت سے پاورز ہوتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی تنگ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، دھمکیاں تنگ کرنا، اریسٹ کرنا، پھر چھوڑ دینا. ہراسمنٹ تو کر سکتے ہیں. اب پریکٹس بھی بڑی ہو گئی ہے، لوگوں کو اٹھانا، جیل میں ڈالنا، پھر وہ بھاگنا، انہوں نے بیلیں کرانی، پھر عوام بھی تھک جاتی ہے نا. ہاں، تو اب بات یہ ہے کہ اور محسن نقوی صاحب کا آپ نے بھی حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں کانپا ٹانگ دیں گے، یہی کہتے ہیں نرمی نہیں کرنی. تو اور چیف نے بھی یہی بات کہی ہے نا کہ جی بہت ہو گیا اب، نہ ڈیل نہ ڈھیل. ہاں، نہ ڈیل اور irrefutable ایویڈنس، اور چھوڑیں گے نہیں. آئی ایس پی آر نے بھی یہی کہہ دیا. بائی دا وے ان کی آئی ایس پی آر صاحب نے جب میجر جنرل صاحب نے جب یہ پریس کانفرنس کی تو آج کی خبر یہ ہے کہ ان کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا ہے. جی ایسا ہی ہے، یہ تازہ خبر آئی ہے. ہاں، تو اس کا یہ شو کرتا ہے نا، سگنلنگ ہے. جی وہ ادھر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے محکمانہ کارروائی کرے، انہوں نے پریس کانفرنس ایسے کیوں کی. اب بات یہ ہے کہ یہ دس از سگنلنگ کہ جو انہوں نے بات کہی ہے ٹوٹل بیکنگ ہے ادارہ ان کے ساتھ، اور ناٹ اونلی دیٹ، ویل ڈن. ہاں، اصل میں مختلف بلاگرز کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی وہ پریشر میں کی لیکن ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. ہاں، کوئی پریشر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، مگر انہوں نے اب کاؤنٹر پریشر ڈالنا شروع کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی بریک تھرو کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کہ ابھی حالات اور خراب ہوں گے، ابھی بہتری کا کوئی چانس نہیں ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف پر مزید پریشر آ سکتا ہے. اس کے ساتھ میں لے لوں بریک؟ لے لیں، ادھر بریک نہیں لگنی، ہم لے لیتے ہیں ایک بریک.
शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सेठी साहब, आपके फॉलोअर्स इतने अच्छे, इतने लोडेड, इतने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं कि तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं। हम कौन सा चुने, कौन सा रहने दें, बहुत मुश्किल होती है ये चॉइस। मैं आपसे कह रहा था कि ये सारे तबसरे बंद करें हम, और कम से कम हफ्ते में एक प्रोग्राम जो सवाल आते हैं सबको एड्रेस करें। अच्छा, आप लोग मानते नहीं हैं, आप हमेशा वो जो आज की खबर है उसको करें, उसको करें, करते रहे। अच्छा, आपके बारे में फरमाइशें इतनी है, मैं तो कहती हूँ कि वो अब कल का प्रोग्राम जो है हम किसी और चीज़ पे ना करें, सिर्फ ये जो इस वक्त दर्जनों के हिसाब से सवाल पड़े। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे तो पास ये सबको हम टैकल फाइल्स कर बन लेते रही हैं। हैं। हाँ, नहीं वो ये है कि ताज़ा इशू के हवाले से भी लोग, जितने भी आपके ऑडियंस है, आपके व्यूअर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपका उसके ऊपर टेक क्या। अब हम दोनों तरफ क्या ये दिन रात वो एक कोई गल होती है? नहीं को गल नहीं होंदी ना सेठ साहब, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁxtਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਮਸਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿस्तानी सियासत अनइंटरेस्टेड नहीं हो सकती। चलो अच्छा, ਹੁਣ पेशावर तो इश्तियाक शाह साहब क्या जानना चाहते हैं आपसे? जी, जब हम दुनिया के ममालिक पे नज़र डालते हैं तो सिर्फ वही ममालिक तरक्की कर चुके हैं जो लिबरल हैं। क्या हमारा कोई चांस है नियर फ्यूचर में लिबरल मुल्क बनने का? वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या सवाल है। लिबरल बनने का क्या हमारा क्या चांस है लिबरल बनने? तो जाहिर है आप समझते हैं कि हम लिबरल नहीं हैं, पहली बात तो ये हो गई तय। अब लिबरल का मतलब क्या है? अब देखिए, मैं तारीख से शुरू करता हूँ। पाकिस्तान में लिबरलिज़म या लिबरल माशरा कब से था, कब नहीं था। अयूब खान का ज़माना सियासी तौर पे एक डिक्टेटरशिप थी, मगर कल्चरली थोड़ी बहुत लिबरलिज़म थी उस वक़्त, कल्चर के हिसाब से। नॉट इस्लामिक कल्चर बट सेकुलर कल्चर। फिर आया ज़ियाउल हक साहब का ज़माना, वो बिल्कुल मईशत लिबरल थी, प्राइवेटाइजेशन थी, मगर कल्चर जो था वो नॉन लिबरल था, वो एक रिलीजियस कल्चर था। फिर मुशर्रफ साहब का ज़माना इकॉनमी भी चल रही थी और एनलाइटेंड मॉडरेशन जिसे वो लिबरलिज्म कहते थे, उसका ज़माना आया। तो हमने ट्राई कर लिया है कि इकोनॉमिक पॉलिटिकली डिक्टेटरशिप्स और कल्चरली लिबरलिज्म, अयूब खान एंड मुशर्रफ, एंड देन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बट नॉन लिबरल ज़ियाउल हक। भुट्टो साहब का नॉन लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनलाइजेशन वगैरह, नॉन लिबरल, और लिबरल कल्चर, पीपल्स पार्टी का कल्चर आज तक लिबरल है। अच्छा, अब तो ये ट्राई तो हमने सब कुछ कर लिया, मगर आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा वसी है। वो कहता है कि जी क्या लिबरलिज़म, जो मुल्क जो है वो लिबरलिज़म प्रैक्टिस करते हैं, उनकी इकॉनमी भी ग्रो करती है और खुशहाली भी होती है। अब अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सरमायादारी निज़ाम को लिबरल निज़ाम कहते हैं। जहाँ भी सरमायादारी बनी, ग्रो की, वो उसको लिबरल कहते हैं। इसी और लिबरलिज़म का जो हॉलमार्क है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सबसे पहला उसका जो पिलर है, सतून है, वो है लिबरलिज़म का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लॉ एंड जस्टिस एंड इक्वालिटी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस होती हैं उसी के अंदर लिबरलिज़म का इज़हार किया जाता है। पहली बात वो हो गई सियासी लिबरलिज़म, मल्टी पार्टी सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन, लोकल गवर्नमेंट, फ्रीडम ऑफ मीडिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये लिबरल एक माशरे के ये पिलर्स हैं। मगर फिर एक और भी लिबरलिज़म होती है जिसकी ज़रूरत होती है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, वो होती है कल्चरल लिबरलिज़म। अब कल्चरल लिबरलिज़म में क्या आता है? अब सबसे बड़ी कल्चरल लिबरलिज़म जो है वो फ्री मीडिया है, और आप समझें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक लिबरल एनवायरनमेंट। लिबरल एनवायरनमेंट से मुराद क्या है? एक तो इकोनॉमिक लिबरलिज़म कि जी वन विंडो ऑपरेशन, रेगुलेशंस जो है वो बड़ी क्लियर कट हो, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना हो, पॉलिसी कंटिन्यूटी हो, वगैरह वगैरह। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल के माशरे में, वो लिबरलिज़म क्या है? लिबरल कल्चर। आपको हैरानगी होगी ये सुन के कि इस वक्त सबसे बड़ी ग्रोथ इंडस्ट्री जो है सरमायादारी निज़ाम की, वो है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री से मुराद क्या है? सर्विस इंडस्ट्री से मुराद है कल्चर, खा वो एंटरटेनमेंट हो, खा वो फेसबुक हो, खा वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, दीज आर ऑल लिबरल इंस्टीट्यूशंस। खा वो साइट सीइंग हो, खा वो हॉलीडेज़ हो, खा वो लेजर टाइम हो, आपका जो
جو وہ وقت آپ کا جو آپ نے پیسے کمائے ہیں اس کو آپ اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں، جس میں شاپنگ بھی ہے، شاپنگ مالز بھی ہیں، تھیٹر بھی ہے، فلمز بھی ہیں، سائٹ سینگ ہے، ہالیڈیز ہیں، ویکیشنز ہیں، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ بنتی ہیں۔ اب باقی دنیا میں آپ جائیں گے تو سب سے بڑا جو گروتھ سیکٹر ہے وہ ہے سروس انڈسٹری۔ پاکستان میں اندر سروس انڈسٹری میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ یہاں باہر کے لوگ نہیں آتے ٹورزم کے لیے، باقی چیزیں کچھ نہ کچھ ہیں، شاپنگ مالز بھی کچھ بن گئے ہیں، تھیٹر بھی چھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے، حالانکہ وہ پنجابی تھیٹر ہے یا کچھ تھوڑا بہت لیفٹسٹ تھیٹر ہے، فلمیں بھی بنتی ہیں اور چلتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور الحمرا کے اوپر میں اور آرٹس کونسل میں پلیز بھی ہوتے ہیں، تھوڑے وہاں کھبے کھٹے کھبے جا کے لبرل لوگ جو بیٹھ کے وہاں تالی بھی بجاتے ہیں، یہ چیزیں چلتی ہیں، بٹ یہ سارے معاشرے میں یہ چھوٹا سا حصہ ہے۔ اب مجھے یہ یاد ہے ایک بات کہ ٹورسٹ انڈسٹری جو ہے از دا بگیسٹ گروتھ ارنر۔ ابھی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ سری لنکا کے اندر ایک کرائسس ایسی آئی کہ وہ لگے تھے، جب وہ ڈیفالٹ کرنے لگے تھے تو ٹورزم بند ہو گئی، بس وہاں رائٹنگ شروع ہو گئی، اور ان کے پاس کافی تو وہ خود بناتے ہیں، مگر جو باقی ٹورزم کے لیے جو سائٹ سینگ کے لیے جو سہولیات ہوتی ہیں وہ بند ہونی شروع ہو گئی، بیکاز ان کے پاس پیٹرول نہیں تھا، ان کے پاس بجلی کا پرابلم بن گیا، تو کیا ہوا، ٹورزم بند ہو گئی۔ جیسے ٹورزم بند ہو گئی وہاں تو ایک ڈیفالٹ سچویشن آنی شروع ہو گئی۔ ایکچولی اس سے پہلے صرف ایک بہت زلزلہ آیا خوفناک، جس کی وجہ سے اس کو ہوا میں یہ جو کرائسس تھا۔ اچھا اور اس سے پہلے بہت عرصہ پہلے ٹیررزم بھی تھی، پھر اس وقت بھی ٹورزم بند ہو گئی۔ سری لنکا کا سب سے بڑا ایکسپورٹ ارنر یا فارن کرنسی ارنر از ٹورزم۔ اچھا، جب ٹورزم ختم ہوگی تو یہ مسئلہ بن گیا۔ اب ٹورزم ریسٹور ہو گئی ہے، اوور 1 ملین ٹورسٹ آلریڈی آ چکے ہیں سنس دس کرائسس، اور ان کی اکانومی پھر گرو کرنی شروع ہوگی۔ کیا بات ہے، انڈیا کے اندر ٹینز آف ملینز ٹورسٹ جاتے ہیں سال کے، سری لنکا میں ٹورزم ہو رہی ہے، پاکستان میں ٹورزم کیوں نہیں ہو رہی؟ پاکستان میں صرف وہ ٹورزم ہو رہی ہے کہ لاہور سے اٹھ کے کچھ لوگ گلگت چلے جاتے ہیں، کراچی سے اٹھ کے کچھ لوگ گوادر یا ادھر ادھر ہو آتے ہیں، مگر سب جگہ پہ ڈر لگتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ٹرانسپورٹ اور ہوٹل فیسلٹیز آر ناٹ اپ ٹو دا مارک، دوسری طرف جو لیجر کی جو انجوائمنٹ کی فیسلٹیز ہیں وہ نہیں ہیں۔ خواتین کے اوپر بہت سے سوال کھڑے ہوتے ہیں، ان کی پارٹیسپیشن ان لیجر ایکٹیویٹیز۔ کچھ ایسے بیکورڈ علاقے ہیں یا کنزرویٹو علاقے ہیں جہاں آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ فورن ٹورسٹ یا خواتین وہاں شارٹس پہن کے پھریں یا کوئی بیچز پہ جائیں جہاں کہ وہ سوئمنگ کریں۔ نو، دس ناٹ پاسبل۔ تو یہ ماحول یہاں ایسا کلچرلی ریسٹرکٹڈ ماحول ہے، کنزرویٹو ریلیجس ماحول ہے کہ جس میں ٹورزم نہیں فلرش کر سکتی، جو وہ ٹورزم جو باہر سے پیسے لے کے آتی ہے اور یہاں خرچ کرتی ہے۔ ان کے لیے ایک اسپیشل سچویشن چاہیے جس میں وہ آنا چاہیں۔ ہم سارا وقت یہ کہتے ہیں جی کتنی خوبصورت ہے ہمارے ناردرن ایریاز، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، بیچز بھی ہیں۔ ارے بھائی، اس کے ساتھ ٹورزم نہیں ہوتی، اس کے ان چیزوں کے ساتھ ہوٹلز چلتے ہیں، ہوٹل کے اندر ہاسپٹیلٹی انڈسٹری چلتی ہے، اس کے اندر لیجر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ خواتین سڑک پہ چلے اور سارے مرد ایسے کر کے اس کو گھوریں اور وہ بیچاری شرمندہ ہو کے بھاگ جائے وہاں سے۔ ایسے نہیں ہوتا ٹورزم کے اندر، اور اس کی اور بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو میں شاید ذکر نہیں کر سکتا۔ تحفظ دینا پڑے گا آپ کو ٹورسٹ کی تو نیڈز کو۔ ٹورزم کے لیے ایک لبرل ماحول بنانا پڑے گا۔ جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عربیہ نے یہ بات پہچان لی۔ سعودی عربیہ سے زیادہ کنزرویٹو اور ریسٹرکٹڈ سوسائٹی کسی اسلامک ملک میں نہیں تھی، اور اب محمد بن جو سلمان صاحب ہیں وہ اس کو ریورس کر رہے ہیں۔ انہوں نے $500 ارب کا پروجیکٹ بنایا ہے کہ وہاں کلچرلی لبرل بنایا جائے اس سوسائٹی کو، جس میں جیسے دبئی ہے کلچرلی لبرل، حالانکہ مسلمان ممالک ہے، سارے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مگر کلچرلی دے آر لبرل۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب ہمارے لیے، کسی اور کا مذہب ان کے لیے، کسی کی زبردستی ہم نہیں کریں گے، نہ ہی گھٹن کریٹ کریں گے، یہاں کھلا ماحول کریں گے مگر ریگولیٹ کریں گے۔ ریگولیٹ کا یہ مطلب ہے کرائم نہیں ہونے دیں گے، کوئی مذہبی کرائم نہیں ہونے دیں گے، کسی کو دھمکی نہیں دلوائیں گے، سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، تاکہ لوگ خوشی سے انجوائے کر سکیں۔ انہوں نے ایک نیا پیراڈائز آن ارتھ بنا دیا وہاں، تو یہی سعودی عربیہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ ہمارا واحد ملک ہے جہاں کلچرل لبرلزم لیکنگ ہے، اوپر سے آپ کی جو پولیٹیکل لبرلزم ہے وہ بھی اس وقت خطرے میں ہے۔ اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تم فون کرو اور عمران خان کو باہر نکالو، یہ اسٹیبلشمنٹ کو مولانا کہہ رہے ہیں آپ پیچھے دھکیلیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ ایک پورا پیکج ڈیل ہوتی ہے۔
لبرل کی. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرمایہ داری نظام کو اگر گرو کرنا ہے تو اس کے لیے ایک لبرل انوائرمنٹ کی سخت ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے ہاں نہ سرمایہ داری صحیح طریقے سے چلتی ہے نہ لبرل انوائرمنٹ ہے یہاں. جو تھوڑی بہت لبرلزم تھی 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں, وہ بھی دن ہر روز ہر تیسرے چوتھے سال اس کے اوپر اٹیک آتی ہے, اور تو یہ ہماری سچویشن ہے. یعنی سوچ کی سنجیدگی تو تبھی آ سکتی ہے اس معاملے کی طرف, اور ملکی معاملات کی طرف توجہ دی جا سکتی ہے جب چھوڑے جائیں گے, ایک طرف رکھے جائیں گے. اب جب آپ نے یہ ساری پاکستان کی حقیقت کھول کے بیان کی کہ ہم اس طرف کیوں نہیں جا سکتے, حالانکہ چھوٹا سا معاملہ ٹورزم کی طرف تو عمران خان صاحب نے بھی بہت دفعہ بات کی کہ ہم پروموٹ کریں گے, کر نہیں سکے. تو کرپشن کے حوالے سے پاکستان کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ کس رینکنگ میں. عبدالباسط صاحب لاڑکانہ سے کیا جانا چاہ رہے ہیں؟ اس وقت پاکستان میں کرپشن کی کیا صورتحال ہے؟ کیا کرپشن ابھی کم ہوئی ہے, زیادہ ہوئی ہے؟ جب عمران خان تھے تو وہ یہی نیریٹو تھا ان کا کہ کرپشن ہے یہ وہ. جب سے یہ پی ڈی ایم والے آئے ہیں, کرپشن کی کیا صورتحال ہے؟ کوئی نیوز وغیرہ میں کوئی کرپشن کے بارے میں کچھ نہیں بولتا. جی ہاں صحیح ہے. بات یہ ہے جی کہ کرپشن کا انڈیکس تو ایک ہی ہے جس سے کرپشن دنیا میں میجر کر رہے ہیں لوگ. وہ صحیح نہیں ہے مگر اب اور کوئی ہے نہیں تو پھر اسی کا سہارا لینا پڑتا ہے. وہ ہے یہ ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کرپشن انڈیکس. اب یہ ہر سال اپنا کرپشن انڈیکس چھاپتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ملکوں کی رینکنگ کیا ہے, کتنے زیادہ کرپٹ ہیں, کتنے کم ہیں, کس کی بہتر ہوئی ہے, کس کی خراب حالت ہوئی ہے, اینڈ سو آن. تو وہ ہر سال رپورٹ آتی ہے. جو لیٹسٹ رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پچھلے سال 2022 میں ہمارا رینکنگ 140 تھی اور اب 133 ہو گئی ہے, تو 7 پوائنٹس کی امپرومنٹ ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے زمانے میں 21-22 میں زیادہ کرپشن تھی اور پی ڈی ایم اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کم کرپشن ہے. یہ تو ان کا کہنا ہے. اسی طریقے کے ساتھ پہلے بھی جب وہ انڈیکس یہ کرتے رہے ہیں تو نواز شریف زمانے میں, آپ شاید حیران ہو یہ بات سن کر, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہتی تھی کہ نواز شریف زمانے میں کرپشن کم ہوئی تھی اور اس سے پہلے جو ریجیمز تھی وہاں کرپشن زیادہ تھی, خصوصاً پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا وہ. تو نواز شریف صاحب کا جو زمانہ 2013 کے بعد آیا وہاں کرپشن گرنی شروع ہوئی. خان صاحب کے زمانے میں بڑھنی شروع ہوئی, پھر اب پی ڈی ایم اور یہ جو کرنٹ حکومت ہے اس کے زمانے میں گری ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو انڈیکس ابھی چھپا ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں. یہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈیٹیلز. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹرانسپیرنسی کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور انڈیکیٹرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے یہ چیزیں اخذ کی جاتی ہیں, اور یہ رپورٹ پبلش ہوتی ہے باقاعدہ سے, اس کی ویب سائٹ پہ دیکھا جا سکتا ہے. آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا, کچھ مزید جاننا چاہیں تو اس نمبر پر جو آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے بھیجیں سوال. سیٹھی صاحب سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.